بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں جن پہ غور کرنے سے ہمارے لیے اصلاح اور نصیحت کے بہت سے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ان اصحاب کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بہت بعد کا ہے، اور ان کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا وہ ایک ظالم اور جابر شخص تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے ملک میں تمام لوگ مشرک ہو جائیں، اور جو مسلمان اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو وہ قتل کر دے۔ تو ان اصحاب سے بھی اس نے کہا کہ یا تو تم مشرک ہو جاؤ یا پھر میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ اصحاب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اور غار میں جانے سے پہلے ایک کتا جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس کو بھی وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ غار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمارے ہر معاملے میں ہمیں کوئی کامیابی کی راہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب پر نیند کو طاری کر دیا، اور وہ تقریباً 300 سال اس غار میں سوئے رہے۔ یہ 300 سال جو ہے وہ شمسی اعتبار سے ہے، اور اگر ہم اس کو قمری اعتبار سے دیکھیں تو یہ تقریباً 309 سال بنتے ہیں۔ اور غار میں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے کان پہ تھپکیاں بھی دی، جس طرح جب بچہ سو نہیں رہا ہوتا تو ماں اس کے کان پہ تھپکیاں دیتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کان پہ تھپکیاں دی، اور وہ ان اصحاب کو کروٹیں بھی بدلواتا رہا، مطلب دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، 300 سال تک وہ اسی طرح سے رہے۔ اس کے علاوہ اس غار کا دہانہ شمال کی طرف تھا، جس سے دھوپ اس میں سیدھی نہیں آتی تھی، اور اس غار کے دہانے پہ وہ جو کتا ان کے ساتھ آیا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اپنی دونوں کلائیاں پھیلائی ہوئی تھیں، اور اگر کوئی شخص باہر سے اس غار میں آنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کتے کی ہیبت سے وہ پیچھے مڑ جاتا۔ 300 سال بعد جب ان اصحاب سے نیند رفع ہوئی اور یہ جاگے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم یہاں پر کتنا عرصہ سوئے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ دن کا ایک حصہ یا پورا دن۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کسی ایک کو بازار کھانا لے کے آنے کے لیے بھیجو، اور اس چیز کا دھیان رکھو کہ وہاں پر کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، تاکہ بادشاہ کے لوگوں کا دھیان ہماری طرف نہ آئے، اور یہ کہ جب کوئی کھانے کی چیز لاؤ تو وہ پاک چیز ہو، وہ حلال چیز ہو۔ جب ایک شخص یہاں سے بازار کی طرف نکلا، اس نے دیکھا کہ باہر کا منظر بالکل تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ اس بات پہ بہت حیران تھا کہ لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہیں۔ خیر، وہ ایک دکان پر پہنچا جہاں اس نے کھانے کا سامان لیا اور سکے دیے جو اس کے پاس موجود تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کے دکاندار بہت حیران ہوا اور کہا یہ تو بہت پرانے دور کے سکے ہیں، تمہارے پاس یہ کیسے ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ دکاندار نے اس شخص کے بارے میں حکام کو مطلع کیا کہ اس کے پاس بہت پرانے زمانے کے سکے موجود ہیں۔ حکام نے جب اس شخص سے سوال جواب کیے تو اس نے بتایا کہ یہ اور اس کے ساتھی بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک غار میں گئے تھے، جہاں وہ کچھ دیر کے لیے سوئے، اور اس کے بعد اب یہاں پر یہ کھانا لینے کے لیے آیا ہے، اور یہ سب بات چیت ہوئی۔ اور پھر حکام اس شخص کو لے کر غار پہنچے، اور غار آ کر ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ 300 سال سے سوئے ہوئے تھے۔ اس دور کے لوگ مسلمان تو تھے، لیکن ان کے دل میں آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات تھے کہ انسان کیسے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگا،
اور اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ بہت نیک تھا، اور اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ کچھ ایسا کر کہ میرے ملک کے لوگ آخرت پہ مکمل یقین رکھیں اور وہ تیری وحدانیت اور تیرے تمام احکامات پر ایمان لے آئیں، جس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ آخرت کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ رکھیں۔ اس واقعے کے بعد اس دور کے لوگ آخرت پہ مکمل ایمان لے آئے، اور اصحاب کہف دوبارہ سے اس غار میں گئے اور اللہ نے ان پہ نیند کو طاری کر دیا، اور اصحاب کہف نیند میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اس کے بعد اس غار کے دہانے پر ایک دیوار تعمیر کر دی، اور وہاں ایک تختی لگا دی جس پہ اس غار میں رہنے والے اصحاب کہف کے بارے میں سب کچھ درج تھا، اور اس غار کے دہانے پر ایک مسجد بھی تعمیر کروا دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کوئی حتمی تعداد نہیں بتائی، بلکہ اس طرح سے کہا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں اور سبق بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کس طرح ہر چیز پہ قادر ہے، کہ جو لوگ 300 سال تک سوئے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پرسکون نیند عطا کی اور وہ بنا کچھ کھائے پیے زندہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ کتا جو ایک نجس جانور ہے لیکن اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اسے صحیح طرح سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔